جو لوگ دنیا کے عام لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جہاں چاہتے پھرتے ہیں، جو چاہتے کھاتے ہیں، لیکن جو وی آئی پی طبقہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ نہیں جاتا، بلکہ اکثر آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ عام پبلک کی طرح آپ کو گھومتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے۔ جن کی عزت زیادہ ہوگی، جن کی دولت زیادہ ہوگی، جن کا منصب بڑا ہوگا، وہ آپ کو گلی کوچوں میں پھرتے نظر نہیں آئیں گے، وہ آپ کو ہر گاڑی پر لاری پر کھاتے پیتے نظر نہیں آئیں گے، وہ ہر ایک کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بات اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں اور آپ میری تائید کر رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کا کون سا وی آئی پی ہے جو رسول اللہ کے غلام کے مقابلے میں اللہ اکبر اپنے آپ کو بہتر تصور کرتا ہے یا برابر تصور کرتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، ہم تو سکندر کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ اگر سکندر ہمارے دور میں ہوتا تو ہم اس کو پکڑ کر کہتے کہ لوگ تیرے مقدر پہ ناش کرتے ہیں، ارے تو ہمارے مقدر پہ رشک کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سکندر کی قسمت یہ ہے کہ اس کو آدھی دنیا کی حکومت دی گئی ہے، یہ سکندر کی قسمت ہے، لیکن جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو کفن میں ہاتھ خالی لے کر جاتا ہے۔ یہ سکندر کی قسمت ہے، اس کو آدھی سے زیادہ دنیا دی گئی اور جنازے میں ہاتھ خالی لے گیا، لیکن یہ ہماری قسمت ہے، ہمیں آمینہ کا لال عطا کر دیا گیا، اللہ کا محبوب عطا کر دیا گیا، اور ہم جنازے میں انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ ہم جب جائیں گے تو آمینہ کے لال کا دامن ہاتھوں میں لے کر کے جائیں گے۔ توجہ تو کرو، توجہ تو کرو، کجا آتی حکومت اور کجا کائنات کا بادشاہ، مالک کل، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ہمارے جیسا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اور جب جنازے میں ہاتھ لے کر، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ لے کر جائیں گے تو پھر میرے امام کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ حضور کی نسبت بڑی چیز ہے، اگر اللہ ان کے دروازے کا کتا بھی بنا دیتا تو بھی مقدر کی معراج تھے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ عاشق تو یہاں تک کہتے ہیں، علامہ عبد الرحمن جامی کہا کرتے تھے کہ کاش حضور کی گلی کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، اسی بہانے میرا نام حضور کی زبان پر آ جاتا۔ یہ عاشقوں کی طبیعت ہے۔ لیکن بات صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی کتنا بھی بڑا وی آئی پی ہو حضور کے غلام کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے امام کہتے ہیں کیوں تاجدارو، اگر اندور والے یہاں موجود ہے عشاق تو ان کی توجہ چاہتا ہوں، اور قرب و جوار سے آنے والے ذرا توجہ تو کریں، کیا بات کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیوں تاجدارو۔ اندور شاعری کی زمین ہے اور اس زمین کا پوری دنیا میں نام ہے۔ اس زمین کو بڑا فخر ہے کہ ہم شعر اچھا کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا کہتے تو ذرا اچھا سن کے بتاؤ، اور یہ شعر اندور کی زمین پہ پڑھ رہا ہوں۔ کیا میرے امام کہتے ہیں کیوں تاجدارو، خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو، اے بادشاہ تم نے خواب میں کبھی وہ شے دیکھی؟ کون سی؟ کیوں تاجدارو، خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، ان کا منتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ حضور کی غلامی کیا چیز ہے، مگر یاد رکھو جب آقا کے غلام بنے ہو تو اتنے عظیم ہو۔ جب عام دنیا کا وی آئی پی ہر چیز نہیں کھاتا، ہر جگہ نہیں جاتا، تو آپ حضور کے امتی ہو، پھر ہم بھی حضور کے قانون کے پابند ہیں، اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اور ہمیں ہر جگہ جانے کی اجازت نہیں۔ جب وی آئی پی ہر جگہ نہیں جاتے تو آپ تو ایمان والے ہو۔ کسی وی آئی پی کو قدرت نے اس لقب سے یاد نہیں کیا جو محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو یاد کیا۔ یا ایھا الذین آمنو کے خوبصورت لقب سے آپ کو ہم کو یاد کیا گیا ہے، اے ایمان والو
اے ایمان والو حضور کی وفا کا صلہ کیا ہے؟ قدرت کہہ رہی ہے، کم و بیش قرآن میں 82 مقامات پر اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اب ذرا سوچو تو صحیح، اپنے مقام کا اندازہ خود لگاؤ، اپنی عظمت کا اندازہ خود لگاؤ، اپنی بزرگی کا اندازہ خود لگاؤ، اپنی عزت کا اندازہ خود لگاؤ۔ لوگ القاب کے لیے مارے پھرتے ہیں، اس سے بڑا بھی کوئی لقب ہوگا؟ قدرت جسے ایمان والا کہے، اس سے بڑا لقب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن ذمہ داریاں بڑی ہے، جب القاب بڑے ملتے ہیں ذمہ داریاں بڑی ہے۔ اب وہ ذمہ داری کیا ہے؟ غور سے سننا، توجہ سے سننا۔ اللہ اکبر۔ ذمہ داری یہ ہے، بات یہ ہے، جب ہر عزت دار لوگ ہر جگہ نہیں جا سکتے تو حضور کا امتی بھی ہر جگہ نہیں جا سکتا۔ ہمیں گناہوں کے اڈوں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تہمت کے اڈوں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں برائیوں کے اڈوں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، اپنی مرضی کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق سونے کی اجازت نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق پینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ رب العزت کے حکم سے ہم پہ حلال کیا ہے، جس کی اجازت دی ہے، وہی کھانا ہوگا، وہی پینا ہوگا، اسی کے مطابق سونا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، حضور کے امتی کہلا کر، مصطفیٰ جان رحمت کے امتی کہلا کر، مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کا دعویٰ کر کے جہاں جی میں آتا ہے جاتے ہیں، جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں، جو جی میں آتا ہے کھاتے ہیں۔ آؤ ان شیطانی کام سے نکلو۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفا دلوں کے اندر موجود ہے، عشق مصطفیٰ کی شمع اگر دلوں میں جل رہی ہے، تو آؤ شیطانی کام سے نکلو۔ شیطانی کام کیا ہے؟ قرآن سورۃ المائدہ میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دیکھو پھر ایمان والوں کا خطاب دیا گیا، اے ایمان والو شراب سے بچو، جوے سے بچو، اور اس کے بعد جو ہے وہ فال سے بچو جو ناجائز طور پر ہے، پاسے سے بچو، وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ اور بت پرستی سے بچو۔ کیوں؟ رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ ناپاک ہے۔ نشہ کرنا ناپاکی کا کام ہے، جوا کھیلنا ناپاکی کا کام ہے، بت پرستی ناکامی کا کام ہے۔ ذرا توجہ کرنا، اگر اللہ نے عقل و شعور دیا ہے تو اللہ نے بت پرستی کے ساتھ جوے اور شراب کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے ایک ساتھ اس کو بیان کیا، جوے اور شراب کو بت پرستی کے ساتھ بیان فرمایا، اور فرمایا رجس من عمل الشیطان۔ یہ انسانی کام نہیں ہے، انسان یہ کام نہیں کرتا۔ کون کرتا؟ یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان لوگوں کا کام ہے۔